جب اس نے اس رومال کو کھولا تو اس پر ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ سرخ، آنکھیں کشادہ اور گردن دراز۔ ایسی گردن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن بے ریش تھا اور اس کے گیسو ایسے عمدہ تھے گویا دست قدرت نے اسے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا دروازہ کھولا اور سیاہ رنگ کا پارچہ نکالا۔ سیاہ رنگ کے کپڑے کا اس نے جب ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک سفید رنگ کا سرخ چشم اور ایک بڑے سر والے آدمی کی تصویر تھی۔ یہ شخص اپنے محامد اور محاسن میں یکتا نظر آتا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا اور دوسرا قطعہ حریر سیاہ نکالا تو اس پر بھی ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ نہایت سفید عمدہ اور جسم، پیشانی، روشن کشیدہ رخسار، سفید داڑھی، گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص زندہ ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے پھر وہی جواب دیا کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ پھر بادشاہ نے ایک اور صندوق کا تالا کھولا تو ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا نکالا تو اس پر بھی ایک سفید رنگ کی تصویر تھی۔ جب ہم نے اس تصویر کو دیکھا کہ یہ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے تو ہم سب پر گریہ اور کپ کپی طاری ہو گئی اور ہم سب تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا تمہیں تمہارے پروردگار کی قسم سچ بتانا کہ یہ تمہارے پیغمبر ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، یہ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں ہم اب بھی دیکھتے ہیں۔ اور وہ کچھ دیر ہماری طرف بادشاہ دیکھتا رہا۔ اس صندوق کا آخری خانہ بھی ہے، لیکن میں نے تمہیں دکھانے میں عجلت کی یعنی تیزی دکھائی کہ تم کیا کہتے ہو۔ اس کے بعد اس نے صندوق کا ایک اور دروازہ کھولا جس میں پہلے کی طرح پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی تصویر تھی۔ سب سے آخر میں بادشاہ ہرقل نے ایک ایسے جوان شخص کی تصویر دکھائی جس کے محاسن نیک تھے، جسم پر بہت سے سیاہ بال تھے، خوبصورت چہرہ تھا۔ بادشاہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم